کلپ نمبر 599۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 15 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدے کرنے کا ایک معنی یہاں یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ عز و جل جیسے چاہے ان میں تصرف فرماتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے پابند ہیں۔ تنبیہ، اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ان کے سائے بھی اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، لیکن آیت میں صبح اور شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو، اللہ۔ تم فرماؤ تو اے لوگوں، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے، اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین و آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں۔ اور مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ امر مسلم ہے تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مشرکین سے فرما دیں، کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب ان کی بے قدرتی اور بیچارگی کا یہ عالم ہے تو وہ دوسرے کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق، رازق، قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟
تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ آیت کے اس حصے میں ایک اور طریقے سے بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے تو یہ بت بھی اس وجہ سے عبادت کے مستحق ٹھہرے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، تو جب حق بات یہی ہے تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا وہ سب اللہ عز و جل کے دینے سے ہے اور ہوگا، جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، اور یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں وغیرہ سب اللہ عز و جل کے دینے سے ہیں۔ اللہ عز و جل کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔